السلام علیکم. یہ میری آپ سے 160ویں ملاقات ہے. اس وقت شہر میں مطلع آلود ہے. امید ہے کہ بارش ہوگی. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. میرا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے. موجودہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس میں حکومت نے بجٹ پاس کرانا ہے اسمبلی سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اپوزیشن کو پتہ چلا ہے کہ حکومت نے بجٹ پاس کرانا ہے تو اب وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کی نیچر ہے. سارا سال نہیں بولتے، جب دیکھتے ہیں کوئی مشکل میں پھنسا ہے تو کہتے ہیں اس کو ذرا ایک دھکا اور دو. اس طرح اسمبلی میں گرما گرم تقریریں ہو رہی ہیں. آج وزیر اعظم نے عشائیہ دیا ہے اپنی پارٹی کے ممبر نیشنل اسمبلیز کو، لیکن اس میں BNP والے بھی نہیں آ رہے، بیپ والے بلوچستان عوامی پارٹی، شیخ رشید صاحب بھی نہیں جا رہے، کاف لیگ والے بھی نہیں جا رہے. اب سارے اس کو مزہ چکھانے کے چکر میں ہیں عمران کو کہ دکھاؤ پھرتیاں، پکڑو بے ایمانوں کو، بولو سچ، اب آؤ ذرا ہماری کھڑکی میں. یہ بڑا سٹرانگ مافیا ہے، یہ کسی کو بخشتا نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہی بندے جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید کی شکل میں، چودھری شجاعت کی شکل میں انہوں نے مختلف پارٹیوں نے انجیکٹ کیے ہوتے ہیں کہ یہ نیا اٹھنے والا لیڈر ہے، اسے کس طرح قابو کرنا ہے. اور عالمی طاقتوں کی نظر ہوتی ہے کہ جو پہلے والا پبلک کے لیے اچھا ہے اس کو قابو کیسے کرنا ہے. تو دھواں دار تقریریں 2-3 دن پہلے بھی ہوئی ہیں اسمبلی میں. سعد رفیق بڑا کمال کا لیڈر ہے، وہ کھری باتیں کرتا ہے. اسی طرح خواجہ آصف صاحب، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ اب پاسا پلٹ چکا ہے، اس گورنمنٹ کا جانا شاید ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، لیکن ڈوبتی کشتی کا ملاح بننے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا. باتیں سبھی کرتے ہیں، ٹانگیں سارے کھینچتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو سارے بھاگ جاتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق خواجہ آصف صاحب کی جو سپیچ تھی وہ بتا رہی تھی کہ کوئی ریکنسلیشن کو کمپرومائز ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے. اور مجھے ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ مے بی ہی از دا نیکسٹ پرائم منسٹر. اس میں مریم نواز اور شہباز شریف، نواز شریف کیسے ایڈجسٹ ہوں گے، میرا خیال ہے کوئی فارمولہ طے پا گیا لگتا ہے. ہماری سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ کا رول ادا کرنے کے لیے ایگری ہوں، لیکن اس کے لیے عدالت کا ایک لمبا سفر ہے. ہم نے پاکستان میں بہت کچھ ممکن ہوتے دیکھا ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بھی ممکن ہو جائے گا. اب دو ہی چوائسیں ہیں ملک میں، کیونکہ وزیر خارجہ کی جو پوسٹ ہوتی ہے اس سے بہت سے لوگ پرائم منسٹرشپ تک ان کا چانس ہوتا ہے. یہاں جو وزیر خزانہ ہوتے ہیں، یہ دو بڑی امپورٹنٹ پوسٹیں ہوتی ہیں. تو خواجہ صاحب نے یہ دونوں پوسٹیں بڑی ذہانت اور مہارت سے ان پہ کام کیا.
وہ اچھے سیاستدانوں میں گنے جاتے ہیں، ہمارے شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اقبال کے شہر سے، اقبال کے بعد فیض احمد فیض ہو گئے، ظہیر عباس ہو گئے، شناز شیخ ہو گئے، بہت زرخیز خطہ ہے یہ میرا۔ اب شاید سیالکوٹ کے سر پہ وزیر اعظم کا تاج سجے۔ پھر خواجہ صاحب کے والد صاحب مرحوم، وہ بھی بہت بڑے مدبر اور لیڈر تھے۔ دیکھتے ہیں اب سیالکوٹ کی قسمت میں کیا لکھا ہے، ملکی سیاست کس طرف جاتی ہے، کیونکہ چینی، آٹا، گھی سکینڈل نے اس گورنمنٹ کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ پٹرول تقریباً فری تھا، صرف ٹرانسپورٹیشن چارجز تھے، $24 پہ تھا، تو گورنمنٹ کے لوگوں نے امپورٹ بند کروا دی، پتہ نہیں کیوں، اور جب $35 پہ پہنچا تو آرڈر پلیس کرانے کا حکم ہو گیا۔ اب $11 کا فرق آ گیا، جن کے گوڈاؤن میں ٹینکرز میں پڑا ہوا تھا اب $25 بڑھا ہے۔ انہوں نے تو کروڑوں اربوں روپے کما لیے۔ اسی طرح چینی، اس کو ایکسپورٹ کیا گیا، اس پہ سبسڈی لی گئی۔ اس کے بعد گندم وافر تھی، پچھلے 4-5 سال سے گوداموں میں گل سڑ رہی تھی، اتنی گندم کی پیداوار ہوئی۔ پھر اس گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا، اس پہ پیسے لیے گئے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ ملک میں گندم اتنی پیدا نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اب میرا لے گندم پھر باہر سے آئے گی۔ یہ بلی چوہے کا کھیل نہ جانے کب ختم ہوگا۔ سمپل سی مثال دیتا ہوں، نایاب آٹا آج سے 3 سال پہلے 5 کلو کا تھیلا 230 کا تھا، اب 380 کا ہے، کیونکہ میرا خود سپر سٹور تھا۔ مرچ جو 400 روپے کلو تھی، اب 850 850 روپے کلو ہے۔ چینی جو 40 تھی، اب 90 ہے۔ ہر چیز کی قیمت دگنی ہے۔ روح افزا کی باٹل جو 165 کی تھی، اب 250 کی ہے۔ کوک کی بوتل 80 والی 100 کی ہے۔ گھی کا پیکٹ 165 والا، آئل کا پیکٹ اب 240 250 میں ہے۔ پہلے آپ پیسے لے کے نکلتے تھے تو 600-700 میں سب کچھ آ جاتا تھا۔ چکن بھی تقریباً 140 145 170 تھا، اب یہ 300 320 تک گیا ہے۔ وہی چیزیں جو پہلے 600-700 میں آتی تھی، اب کم سے کم 1500 میں آتی ہیں۔ اب دیکھیں بجلی کا بل کیسے بڑھتا ہے۔ گیس کا تو پہلے ہی بڑھ چکا ہے۔ سردیوں میں جو بل 2,500 3,000 آتا تھا، خود میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ 6,500 آیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہے۔ اور اس بجٹ میں کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی، بلکہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، جتنے بھی اونر ہیں، فیکٹری اونر ہیں، ان سب نے مزدوروں سے 10%، 20%، 30% کرونا کے نام پہ کٹوتی کی ہے۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حالات ٹھیک کرے، ہم پہ رحم کرے۔ جب تک اس ملک میں مافیا جنہوں نے جکڑا ہوا ہے، ریلوے میں مافیا ہے، PIA میں مافیا ہے، چینی میں مافیا ہے، آٹے میں مافیا ہے، اسکولوں میں، ٹیوشن سینٹر میں، لیبارٹریز میں، ہاسپٹل میں، کچہری میں، تھانوں میں،
जकड़ा हुआ है शरीफ आदमियों को। तालीम के नाम पे महज़ब डाका है। कभी आप सोचते हैं कि हम जो क्रिमिनल या जो चौधरी टाइप लोग होते हैं उनको वोट क्यों देते हैं? उनको वोट हम इसलिए देते हैं कि शरीफ आदमी हमारे काम के लिए थाने कचहरी नहीं जाएगा, इसलिए हम वोट उसको देते हैं जिसके 3-4 गनमैन हैं, जो रात को 12 बजे भी बुलाओ तो उठ के आ जाएगा। और अगर मेरा राइट नहीं भी बनता तो वो अगले की गर्दन दबा के मेरी फेवर करेगा। इसलिए ये मजाज हमारे यहाँ डेवलप हो गया है कि जिसका रोब दाब चलता है, जिसका सिक्का चलता है, उसको वोट दो, ताकि जो हमारे मुफाद हैं उन पे ज़्यादा ना पहुँचे। शरीफ आदमी जाए बाढ़ में, हकदार जाए बाढ़ में, लेकिन हमारे ज़ाती मुफाद को ज़्यादा ना पहुँचे। इसी वजह से यही लोग असम्बलियों में जाते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम किसी शरीफ आदमी को वोट नहीं देते। मजहबी जमातों के जलसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं उनकी एक कॉल पे, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो लोग उनको वोट नहीं देते। उन्हें पता होता है कि ये मौलवी साहब बेचारे अपने काम कभी थाने नहीं गए, ये मेरे लिए सिफारिश लेके कैसे जाएंगे। ये अलमिया है। दौरान गुफ्तगू को गलती तो माजरत, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं लिहाजा मुल्की हालात पे नज़र रखनी पड़ती है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इधर ही है, हमने इधर ही रहना है। हमारे वालिदैन की कबूर इधर हैं जिनसे हमें मोहब्बत है। हमने भी यही दफन होना है, इस मिट्टी के हैं, इसी मिट्टी में जाना है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।